سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کی دعا آیت نمبر 101 میں کہ رب کو پکارتے ہیں اور سب سے پہلے رب کے احسانات کی بات کرتے ہیں۔ دعا کرنے کے ایٹیکیٹس، آداب کیا ہیں؟ دعا کرنے کے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں نا، ان کو یاد کرتے ہیں۔ تو فرمایا ربی، اے میرے رب، قد آتیتنی من الملکی، کہ اللہ میرے اوپر یہ احسان ہے کہ تو نے مجھے بادشاہت عطا کی، اور پھر وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور تو نے مجھے سکھایا تعبیر کرنا خوابوں کا۔ دو چیزیں دنیا کے اندر نہ کسی کے پاس کم ہی ہوتی ہیں جمع، ایک حکومت پاور اور دوسرا علم۔ کم لوگوں کو ہی دونوں چیزیں ایک ساتھ ملتی ہیں، کسی کو حکومت مل گئی تو علم نہیں ملا، کسی کو علم ملا تو پاور نہیں ملی۔ تو یوسف علیہ السلام جو دو بڑی نعمتیں ہیں نا، ان کو گنواتے ہیں، اور یہ لوگوں کا خواب ہوتا ہے کہ ہمیں مل جائے۔ اور علم بھی کون سا علم؟ تأویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر ایک علم ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جس کو چاہے عطا کر دے۔ اس لیے یہ نہیں کہ رات کو اگر میں نے خواب دیکھا تو صبح اٹھ کر میں کتاب میں ڈھونڈنا شروع کر دوں کہ اس کا مطلب دیکھوں گے، پانی کا مطلب کیا ہے، پھر پہاڑ میں نے دیکھا تھا تو اس کا مطلب کیا ہے، بادل دیکھے تھے تو اس کا مطلب کیا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ یہ ایک زبردست نالج ہے جس کو عطا ہو جائے، اس پر خاص کرم ہوتا ہے اللہ کا کہ کسی کو مل جائے کہ اس کے اندر کے حالات کیا چل رہے ہیں، کس وقت کس سچویشن میں اس نے یہ خواب دیکھا۔ یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ ایک ہی چیز دو لوگوں نے دیکھی اور دونوں کے حالات ڈیفرنٹ ہوں تو اس کی ڈیفرنٹ تعبیریں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ایک نعمت ہے۔ تو فرمایا اللہ تو نے مجھے یہ نعمتیں دیں۔ اس دعا میں دیکھیں یوسف علیہ السلام نے خود کو کہیں نمایاں نہیں کیا، حالانکہ کیا کچھ نہیں تھا یوسف علیہ السلام کے پاس۔ ایسے حالات میں جس کے پاس حسن ہو، حکومت ہو، علم ہو، عزت ہو، اس کو تو رب یاد ہی نہیں آتا، اور پھر وہ رب کی طرف نسبت کرے، اسی کی طرف لوٹائے چیزوں کو کہ اللہ تو نے مجھے دی ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ فاطر السماوات والارض، فاطر کہتے ہیں کہ اللہ تو ہی اوریجینیٹر ہے، جس نے پہلی دفعہ کوئی چیز بنائی ہو جو پہلے نہیں تھی کبھی۔ تو اے پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین کے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے میرے رب تو ہی میرا ولی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ولی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیئر ٹیکر، جو اس کے ساتھ ہو، اس کی حفاظت کرتا ہو۔ تو دنیا میں بھی تو نے میری حفاظت فرمائی اور آخرت میں بھی تو ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ ولی دوست کے معنوں میں بھی آتا ہے کہ تو ہی میرا دوست رہا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو ہی میرا دوست ہے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ کی دوستی مل جائے نا، پھر اس کو اور کیا چاہیے۔ اور ولی جو ہے وہ مددگار کے معنی میں بھی آتا ہے کہ اللہ تو ہی میرا مددگار ہے، دنیا میں بھی رہا ہے اور آخرت میں بھی میرا ہی مددگار رہنا۔ اب آگے دعا کیا کر رہے ہیں؟ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اے میرے رب تو مجھے فوت کرنا اسلام کی حالت میں اور مجھے ملا دے صالح لوگوں کے ساتھ۔ اب سوچیں جس بندے کی یہ پوزیشن ہو، اپنے لیول کو نہ دیکھیں نا، آج کے ملک یا صدر وغیرہ وزیر اعظم کو دیکھیں، اور پھر اتنی ساری نعمتیں ہونے کے بعد موت کسی کو یاد رہتی ہے؟ وہ تو کہتا ہی یہ ہے کہ موت کی بات نہ کرنا میرے سے۔ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ موت کو بھی یاد رکھا اور ساتھ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا، سبمیشن کی حالت میں۔ جو نبی ہوگا نا، اس کو تو خطرہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا ایمان چلا جائے یا اس کا اسلام چلا جائے۔ نبی کو تو خاص پروٹیکشن ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، خاص پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ دعا بتاتی ہے کہ ان کو کتنی حرص تھی اور کتنی فکر تھی۔ یہ دعا اس چیز کی علامت ہے کہ ان کو فکر کیا تھی۔ ان کو تھا کہ موت سبمیشن کی حالت میں آئے۔ موت نہیں مانگ رہے، لیکن فرما رہے ہیں کہ ایسی حالت میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت مانگنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی شخص کسی بھی مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے۔ اگر کہنا ہے تو یہ کہے کہ اللہ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے مجھے زندہ رکھنا، اور جب موت بہتر ہو تو مجھے موت دے دینا۔ اگر ورسٹ حالات میں نہ کچھ کہنا ہونا تو پھر یہ کہے، لیکن موت کبھی مانگ نہیں سکتے کہ مجھے موت دے دے۔ دیکھیں ساری نعمتیں ایک طرف
اور وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ حالانکہ ان حالات میں انسان کہتا ہے کہ اللہ جو تو نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، جو تو نے مجھے بادشاہت، عزت، حسن یہ سب دے رکھا ہے، مجھ سے کہیں چھن نہ جائے، جو میرے پاس ہے نا وہ بس میرے پاس ہی رہے۔ لیکن ان کے لیے سب سے بڑی چیز کیا تھی؟ کیا مانگ رہے ہیں وہ؟ کہ اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت دینا۔ یہ تمنا اس مصر کے بادشاہ کی ہے جس کے ہاتھ میں سمجھ لیں مصر کے خزانے تھے۔ ہم کتنا کچھ مانگتے ہیں نا اپنی دعاؤں میں، لیکن کیا ہماری دعاؤں میں ہماری تمنا کبھی ہماری پرائیورٹی یہ ہوتی ہے کہ اللہ مجھے سبمیشن کی حالت میں موت آئے، اسلام ایمان کی حالت میں موت آئے، اور پھر وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور اللہ مجھے ملا دے صالح لوگوں کے ساتھ۔ بادشاہ ہو کر کس چیز کی تڑپ ہے کہ اللہ تو مجھے صالحین کا ساتھ دے دینا، وہ نیکوکاروں کا ساتھ، ان کے ساتھ ملا دینا۔ عام طور پر تو دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہیں نا وہ بادشاہ کے ساتھ بیٹھنے کی، ان سے ملنے کی تمنا رکھتے ہیں، اور یہ بادشاہ ہو کر کس چیز کی تمنا کر رہے ہیں کہ مجھے نیکوں کا ساتھ مل جائے۔ اور جس کو دنیا میں صالحین سے محبت ہوگی نا وہ آخرت میں بھی اکٹھے ہوں گے۔ یہ دعا اتنی امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ جو معصوم ہے نا، جن کے لیے گارنٹیڈ ہے جنت، جن کے لیے گارنٹیڈ ہے صالحین کا ساتھ، وہ یہ دعا مانگ رہے ہیں، تو ہمیں پھر کتنی مانگنی چاہیے جن کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور ساری نعمتوں کے اوپر جو نعمت ہے نا، علم بھی نعمت ہے، حکومت، اقتدار، سب نعمتوں کے اوپر نعمت کیا ہے؟ اسلام کی حالت میں موت آ جائے۔ پتہ نہیں کبھی ہم نے اس کو نعمت سمجھا بھی ہے کہ نہیں، کہ اسلام کی حالت میں مرنا یہ بھی نعمت ہوتی ہے۔ صرف یہ نہیں دیکھو کہ ہائے وہ چلا گیا، یہ دیکھو کہ کتنا فائدے میں گیا ہے۔ کیا اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں گیا ہے جس کی تمنا پیغمبروں نے کی؟ کیا اس حالت میں اس کو موت آئی ہے؟ تو سبحان اللہ، اس دعا کو نا یاد رکھیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے یہ دے دے، وہ دے دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے جلدی کی۔ صحابہ نے پوچھا کیا کرنا چاہیے تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اس کو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے تھی، اللہ کی حمد، اس کی بزرگی بیان کرنی چاہیے تھی، پھر یہ مانگتا۔ جیسے ہم نے دیکھا نا اس دعا میں بھی یوسف علیہ السلام نے پہلے نعمتوں کا ذکر کیا، اللہ کی تعریف بیان کی، پھر اس کے بعد اپنا مدعا بیان کیا۔ وہ دعا ہے نا جو بیسٹ دعا ہے استغفار کی، کہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوک لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس میں بھی ہے نا کہ اللہ میں تیری نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں، تیرا احسان ہے میرے اوپر، اللہ میں ان کا اعتراف کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اللہ میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتی ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ یہ بعد میں ہے، پہلے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھی ہیں نا ان پر تو شکر ادا کریں، اس پر تو اللہ تعالیٰ کا احسان مانیں کہ اللہ تو نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے تو اللہ تو مجھے یہ بھی عطا کر دے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ دعا دیکھیں، نعمتیں جتنی بھی آپ کے پاس ہوں نا، لیکن یہ دعا اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ہر ایک نعمت کے اوپر ہے، کیونکہ جس کو اسلام کی حالت میں موت آ گئی نا تو یہ تو بڑی خوش قسمتی ہے اس کی۔ اور جس کو صالحین کا ساتھ مل گیا، صالحین کا ساتھ مطلب انبیاء، شہداء کا ساتھ مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزا کا جب عالم تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی انگلی اوپر اٹھاتے تھے اور فرماتے اللہم فی رفیق العالی، اللہ اعلیٰ رفیقوں کے ساتھ ملا دے مجھے، جو پہلے نیک لوگ جا چکے ہیں نا مجھے بھی وہیں پر ان کے ساتھ ملا دے۔ نیک لوگوں کی صحبت تو دنیا میں بھی نعمت ہے، اور جب نیک لوگوں کا ساتھ آپ چاہتے ہیں تو جنت ہی مانگ رہے ہیں نا، ایک طرح سے جنت والوں کا ساتھ مانگ رہے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ کسی بزرگ کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر نصیب فرما دی تو انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے نیک دوست عطا فرما دے۔ کیوں یہ دعا کی؟ اس لیے کہ نیک دوست ہوگا نا تو یہ اتنی بڑی دولت ہے
کہ اگر دوستی نیکوں کے ساتھ ہو گئی تو آپ بھی نیکی کے راستے پر خود بخود چل پڑیں گے، آپ کے لیے بھی نیکی آسان ہو جائے گی۔ اور دوستی دنیا میں گم لوگوں کے ساتھ اگر ہو گئی نا تو آپ بھی اسی طرح پھر گم ہو جائیں گے۔ سلیمان بن عبد الملک نے ابو حازم سے پوچھا، کیا وجہ ہے ہمیں کیوں موت سے نفرت ہے؟ موت کا ذکر بھی نہیں سننا چاہتے، کیوں ہمیں نفرت ہے؟ تو وہ کہنے لگے، تم نے اپنی دنیا نہ آباد کر لی ہے اور اپنی آخرت ویران کر رکھی ہے، تو اب تمہیں کراہت آتی ہے کہ تم آبادی سے ویرانی کی طرف جاؤ۔ مطلب اب تمہارا کیوں دل چاہے گا؟ کیونکہ یہ دنیا تم نے اتنی آباد کی ہوئی ہے اور وہاں پر دوسری طرف کچھ بھیجا ہوا نہیں ہے، وہ ویران پڑی ہے، وہ خراب کی ہوئی ہے، تو کس کا دل چاہے گا؟ اور جو اپنی آخرت آباد کرے گا نا، پھر اس کے لیے دنیا چھوڑنا مشکل نہیں رہے گا۔ توفنی مسلمن، مسلمانی کی حالت میں موت آنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ زندگی بھی تو ایسی گزاری ہو نا، پھر جب زندگی ایسی گزرے گی تو موت آ گئی تو اسی حالت میں آئے گی نا۔ پھر ایسا تو نہیں ہوگا کہ دن رات آپ کے اسلام سے الگ ہوں، الگ راستے پر ہوں، سبمیشن نہ ہو اور آخر میں آ کر موت اسلام کی حالت میں آ جائے۔ ایسے نہیں ہوتا، جو راستہ ہوگا نا اسی پر چلتے چلتے ایک دن موت آ جائے گی۔